میں اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی بے یقینی سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کسی زمانے میں میرے خوبصورت چہرے پر لاکھوں لڑکے مرتے تھے، مگر آج کوئی میرے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ میری خوبصورت آنکھیں اس وقت حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں ابھی بھی حسین و جمیل ہوں۔ میں نے اپنے بال دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں بھری جوانی میں ہی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہو گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے، میں مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں سے نکل گئی تو کہاں پر جاؤں گی؟ مت بھولو کہ لمبے عرصے تک میں تمہیں کھلاتی رہی ہوں، اور اب جب تمہاری باری آئی ہے تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے۔ میں جو دل کرے کر سکتا ہوں، اور جہاں تک تمہارے کھلانے کی باری ہے تو تمہیں اس مقام پر بھی میں نے ہی پہنچایا تھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ الماری میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور اب یہ کسی طرح سے مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، مگر میں بھی اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ میں نے اس پر اپنے کمائے ہوئے پیسے لٹائے تھے۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے لیے کوئی لباس پسند کر رہا تھا، یقیناً آج پھر اس نے کسی لڑکی کو ملنے کے لیے جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی عزت نفس سائڈ پر رکھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ پر صرف ایک احسان کر دو۔ اگر میں تم پر احسان نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ذلیل انسان کا منہ نوچ ڈالوں، مگر بے بسی کی انتہا پر تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ جیسے جیسے میرا کینسر بڑھتا چلا تھا، ویسے ویسے میرے غصے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ تم صرف میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو، مجھے میرے سابقہ شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دو، پھر اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی اور کبھی بھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا، بلکہ صرف تم سے ایک چھوٹی سی مدد کے لیے کہا ہے۔ مجھے تو اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ یہ سوچ تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی، اس سے معافی مانگو گی اور وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تم صرف اور صرف مجھے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں تم پر یہ احسان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کی ایک چھوٹی سی قیمت چکانی پڑے گی۔ جب میں نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو میں اس کی نظریں پہچان گئی۔ اس کی نظریں میرے گلے پر پڑے سونے کی چین پر تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے وہ چین اتار کر اسے دے دی۔ فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، واقعی مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزار کر بہت ہی مزہ آیا۔ پچھلے گزرے 10 سال میری زندگی کے سب سے خوبصورت سال تھے۔ میرے اوپر تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، چلو اس کا بدلہ بھی میں چکا دوں گا۔ میں روز تمہاری قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا کروں گا۔ ویسے بھی تمہیں مرنے کے بعد ان سب چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اتنا زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا کہ کل کو تمہاری موت۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے میرا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو تم نے میرے سامنے مرنے کا نام لیا، میں بھی نہیں مروں گا۔ ابھی میں نے لمبی زندگی جینی ہے۔ اب ہنسنے کی باری میری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کسی زمانے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ ایک لمبی زندگی جیوں گی اور بوڑھی ہو کر مروں گی، لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔
ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں جس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ چلو اب زیادہ آنسو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دن پہلے ہی میری ایک دوست سے بات ہوئی تھی، میں نے اسے کہہ کر ہی اپنے شوہر کا پتہ نکلوایا تھا، لیکن جب سے اس نے مجھے پتہ دیا تھا تب سے اس نے میرے ساتھ رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ دوبارہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو نمبر ہی نہیں مل سکا۔ یا تو اس کا نمبر بند ہو گیا تھا یا پھر اس نے اپنا نمبر تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی میں نے اسے پچھلے ہی سال اپنی محنت کی کمائی سے لے کر دی تھی اور اب مجھے پچھتاوا ہوا تھا۔ اگر میں وہ سارے پیسے اس پر ضائع نہ کرتی اور اپنے لیے بچا کر رکھ لیتی تو آج میں اس کی محتاج نہ ہوتی۔ اتنی غور سے میری گاڑی کو مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر اسے بھی کھا جائے۔ میں نے انتہائی غصے سے کامران کی طرف دیکھا جو خباثت سے ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زیادہ لڑکیوں کے چکر میں مت پھنسو، دین کی طرف بھی توجہ دو۔ بی بی میں تمہاری ذہنی حالت سمجھ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت صرف اور صرف جنت کی طلبگار ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتائی دیتا ہوں، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم زندگی کے پچھلے سالوں پر نظر ڈال سکتی ہو، تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ خدا کے لیے بس کر دو، اپنا منہ بند کر لو، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ کامران کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں اور میرے دل میں خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے خاموش رہنے کا کہا۔ مجھے ویسے بھی تم سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے، تم خود ہی مجھے ہر بار مخاطب کرتی ہو۔ اب اس نے اپنی توجہ گاڑی کی طرف مبذول کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک بہت بڑے گھر کے سامنے جا ٹھہر گئی۔ چند لمحوں تک تو میں اس گھر کو دیکھتی ہی رہی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں نے کامران سے پوچھا کیا یہ واقعی اسی مولوی کا گھر ہے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ یہ اس غریب مولوی کا گھر ہے۔ رکو، مجھے یہاں پر کسی سے پوچھنے دو۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گیا۔ جب اس نے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے اس کی شک کی تصدیق کر دی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کامران مجھے کہنے لگا، اب اگر تمہارے شوہر نے تمہیں قبول کر لیا پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئے گی، لیکن میری دعا یہی ہے کہ وہ تمہیں قبول نہ کرے اور تم کتے کی موت مرو۔ اس نے بڑی بے رحمی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے اور میں یہ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ اس سے تو اچھا تھا میں اپنے شوہر کے پاس ہی ٹھہر جاتی، کم از کم میرے ساتھ یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ مجھے وہاں پر چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی لے کر چلا گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ چند لمحوں تک وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر چلیں۔ چوکیدار کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا تو وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا یا پھر وہ واقعی مجھے جانتا تھا۔ میرے حلق میں آنسوں کا گولا اٹک گیا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک خوش فہمی پال لی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسے پوچھ لیا اور میری خوش فہمی دور ہو گئی تو میرے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، جی میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب بھی اس گھر میں آئیں تو میں آپ کو انتہائی عزت کے ساتھ اندر لے آؤں۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ارے بی بی جی آپ کو کون نہیں جانتا، چلیں باقی معلومات آپ اندر صاحب سے جا کر لے لیں، اگر ساری باتیں یہیں پر ہو گئیں تو آپ کا سارا تجسس خراب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا۔ میں حیران و پریشان اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس طرح کا گھر میں نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھا۔ میری پوری زندگی محنت بھی میں کرتی رہتی تب بھی میں کبھی بھی اس طرح کا گھر بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جو گھر میرے شوہر نے 10 سالوں میں ہی بنا لیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ میں ابھی بھی اپنے شوہر کی بیوی ہوں۔ جب میں اسے چھوڑ کر آئی تھی تب میں نے اسے طلاق نہیں لی تھی۔ یہ بات سوچ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے جب میرے ذہن میں اپنے بوائے فرینڈ کا خیال آیا تو میری ساری خوشی خاک میں مل جاتی۔ اچانک ہی ایک نوکرانی وہاں پر چلی آئی
اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بی جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر آئیں، چل کر بیٹھک میں بیٹھیں، میں صاحب کو جا کر خوشخبری سناتی ہوں۔ اس نے انتہائی عزت کے ساتھ مجھے بیٹھک میں جانے کے لیے کہا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھک میں چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روں۔ جس شخص کی عزت کو میں نے خاک میں ملا دیا تھا، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کے گھر میں مجھے احترام دیا جا رہا تھا۔ میں واقعی ایک ناکام عورت ثابت ہو گئی، جو نہ تو ایک اچھی بیوی بن سکتی تھی، نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکی تھی، اور نہ ہی ایک اچھی بیٹی بن سکی تھی۔ میں زندگی کے ہر مقام میں ہی ناکامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اللہ کی اچھی بندی بھی نہیں بن سکی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو توڑا تھا اور ہمیشہ ہی ایسے کام کیے تھے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ اس سب میں کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر کردار میرے قریب موجود لوگوں کا ہے، جنہیں میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ امی ہمیشہ ہی مجھے اس بات کی نصیحت کرتی تھیں کہ لوگوں کا چناؤ بہت ہی عقل مندی اور سمجھداری سے کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھنا چاہیے جو لوگ آپ کی قدر کرنا چاہتے ہوں، جو آپ کو عزت دینا چاہتے ہوں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہوں۔ تب اماں کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن اب اماں کی باتیں مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھ سکوں۔ قدموں کی آواز سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی ویسی ہی چمک تھی، اور اس کے کندھے بھی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے جو بات کی وہ سن کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ، امی، میں نے اس غریب مولوی سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اپنی زندگی اس انسان کی وجہ سے ضائع نہیں کروں گی۔ میں اماں کے سامنے بیٹھی ضد کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ایک امیر شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرے لیے محل کے شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ بکواس بند کرو، تمہارے ابا کا فیصلہ ہے، اور تم اپنے ابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جب وہ ایک بار کسی بات کو کر دیتے ہیں پھر وہ اس بات سے نہیں مکرتے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو بھی زبان دے چکے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹا، میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ تم پر تو ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہوں کہ تم نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ فی الحال تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے۔ آخرت کے بارے میں اس وقت سوچوں گی جب میں مر جاؤں گی۔ میں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مولوی 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اماں تیزی سے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ جلدی سے تیار ہو جا، تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے نہ تو مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو حیرانگی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس قدر جلد نکاح کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اماں کے سامنے ہم دونوں کچھ بھی نہیں بول سکیں۔ روتے پیٹتے میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ صرف نکاح ہوگا اور رخصتی تھوڑے عرصے کے بعد ہوگی۔ اس وقت تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اماں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی مکمل کر دینا۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری رخصتی ہو رہی ہے؟ ہاں، تو اب ہم ساری زندگی تمہیں اپنے سر پر تو نہیں بٹھا سکتے، رخصتی بھی تو کرنی ہے۔ جہاں پر نکاح ہو گیا ہے وہاں رخصتی کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات کا جواب اماں کی بجائے ابا نے دیا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اماں نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ابا کو تمہارے چکر کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ہی انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں نے بیچارگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا کہا
اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ تم اپنے ابا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہے، ورنہ تم کبھی بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ ابا نے مجھ سے بدلا لیا ہے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اپنے میکے کبھی نہیں جاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر کے پاس چلی آئی تو یہاں پر آ کر میری زندگی مزید عذاب ہو گئی۔ میرا شوہر اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا اور نہ ہی پہننے کے لیے اچھا لباس تھا۔ ایک دن میں نے اسے تنگ آ کر پوچھا کہ تم کس چیز پر اتنا شکر ادا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور رہنے کے لیے یہ چھت دی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کچن میں ڈبل روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ کھا لو اور شکر ادا کرو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سوکھ چکی ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا، فی الحال اس سے گزارا کرو، میں پھر تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں گا۔ شام تک میں انتظار کرتی رہی اور پھر شام کے وقت وہ میرے لیے 2 روٹیاں لایا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک روٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ میرا پیٹ پوری طرح نہیں بھرا تھا۔ سونے پر سہاگا کہ میرے محلے میں ایک ایسی لڑکی آ گئی جو بہت زیادہ امیر تھی۔ ہر روز ہی اس کے گھر سے مختلف کھانوں کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ میرا دل بھی بہت زیادہ مچل جاتا تھا۔ وہ لڑکی میرے گھر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر مجال تھی جو اس نے کبھی بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک دن وہ میرے گھر آئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں یقیناً کھیر تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ویسے تو میں ہمیشہ اسے دوری سے ہی دیکھتی تھی، آج وہ پہلی بار میرے انتہائی قریب آئی تھی۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس نے بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت مجھے کسی فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ وہ میرے بوائے فرینڈ کی کزن ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو، پھر تم اس غریب گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہارے آگے ایک لمبی زندگی پڑی ہے۔ تمہیں تو ماڈلنگ میں بھی کام مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تم بہت سارے اشتہار میں بھی کام کر سکتی ہو۔ ویسے بھی کامران نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میرے پاس کامران کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، میں بھی تمہاری کامران سے بات کروا دیتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی کامران کا نمبر ملایا۔ یوں میری کامران سے بات ہو گئی۔ جب میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی کہانی سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوا۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور میرے پاس چلی جاؤ، میں تمہیں عیاشی بھری زندگی دوں گا۔ کامران اور اس کی یہ کزن مجھے پہلے بھی اس بات کا مشورہ دے چکے تھے کہ میں مختلف اشتہارات میں کام کروں، لیکن تب میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تب مجھے خود یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب غربت کی وجہ سے میں اتنی زیادہ تنگ آ گئی تھی کہ مجھے ان کے مشورے ٹھیک لگنے لگے تھے۔ یوں میری کامران سے دوبارہ سے بات چیت شروع ہو گئی اور اس کا نمبر مجھے اس کی کزن نے لا کر دے دیا۔ میں اپنے شوہر سے بالکل الگ ہو گئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کھانے کا رونا بھی نہیں روتی تھی، کیونکہ کھانا میرے لیے کامران کی کزن کے گھر سے آتا تھا۔ میرا شوہر مجھے ایک دن کہنے لگا کہ بہت جلدی ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے ہیں، تب میں تمہاری تمام خواہشات پوری کروں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے آگے لا کر رکھوں گا۔ وہ بہت ہی محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ مجھے یہ خانہ بدوش بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ چند دن پہلے ہی مجھے محلے کی عورت سے معلوم ہوا تھا کہ مولوی 1 سال پہلے ہی یہاں پر آیا تھا۔
اس نے مجھے مولوی کے بارے میں، اس کے ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اسے کہہ دیا کہ خالہ مجھے ان سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ خالہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اگر تجھے اپنے شوہر میں دلچسپی نہیں ہے تو کس شخص میں دلچسپی ہے؟ ان کی بات سن کر بے ساختہ میرے ذہن میں کامران کا چہرہ گھومنے لگا، مگر ان کے سامنے میں کامران کا ذکر کر کے پورے محلے میں خود کو نشر نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف امی بھی مسلسل ضد کر رہی تھیں کہ میں ان کے گھر کا چکر لگاؤں۔ دراصل امی کو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور وہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھیں، مگر میں نے بھی خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مڑ کر ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اور پھر یوں ایک دن میں کامران کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا مقصد کامران سے شادی کرنا تھا۔ میں نے جب کامران سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگا، ارے شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم یوں ہی ساری زندگی ایک ساتھ رہ لیں گے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگا، یار تم بھی اب پرانی عورتوں کی طرح شادی کا نام مت لو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے شادی کے نام سے کتنی چڑ ہے۔ اس وقت میں نے اس سے بات نہیں کی اور سوچا کہ بعد میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گی۔ اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے اشتہارات میں کام دلایا اور پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑی بڑی جگہوں پر کام ملنے لگا۔ بڑی بڑی کمپنیاں مجھے ہائر کرنے لگیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں حرام کاموں میں ملوث ہو گئی۔ جہاں پر بھی جاتی تھی لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی تھیں، اور پھر جو انسان مجھے زیادہ پیسے دینے پر راضی ہو جاتا پھر میں اس انسان کی ہو جاتی تھی۔ میرے ذہن سے بھی شادی کا خیال نکل گیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ میں جو بھی کماتی تھی وہ پیسے جوتوں کپڑوں پر لگا دیتی تھی یا پھر کامران کو مہنگے مہنگے گفٹس دے دیتی تھی، کیونکہ میں اس مقام پر صرف اور صرف اس کی وجہ سے پہنچی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے جو پروڈکٹس ملے تھے وہ سارے پروجیکٹس میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ ان کے پیسے بھی میں نے واپس کر دیے۔ مجھے پتا چلا کہ میں تو غریب ہو چکی ہوں۔ جتنے بھی پیسے تھے وہ میں سارے جوتوں اور کپڑوں پر لگا چکی تھی۔ جب میں نے کامران سے پیسوں کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے چیک اپ کروانے کے لیے ایک سرکاری ہسپتال میں جانا پڑا، جہاں سے مجھے پتا چلا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں اور آخری سٹیج ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارا انتظار کیا۔ مولوی کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر پل اور ہر لمحے ہی مجھے یہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، اور میں ہر روز ہی تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس وقت میں نے شدت سے توبہ کی تھی۔ تب مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی تنازعوں کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی تنازعات ختم ہوئے اس کے باپ نے اسے دوبارہ بلا لیا اور پھر ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تو مجھے ڈرتے ہوئے کہا کہ تم نے کس جاہل ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروایا تھا؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کینسر کی ابھی صرف شروعات ہے، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے مجھ جیسی گناہگار کی زندگی بدل دی تھی، جس پر میں جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔